السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گرامی قدر معزز ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ سلسلہ ہم رمضان المبارک کا استقبال یا ماہ رمضان کی آمد کے اس موقع پر ہم کس طرح کی تیاریاں کریں اور رمضان المبارک کے ان خیرات و برکات کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے چند ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کی تجارت، نیکیوں کے کمانے پر حریص بننے کی ترغیب دی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں چند اہم ترین باتوں کو۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی آمد کی مناسبت پر ہم سب کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اور اس حیثیت سے آپ دیکھیے کہ رمضان کا چاند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند کو دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند ہی کو دیکھ کر کے تم عید مناؤ۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ صوموا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر کے جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اور اگر تم پر بدلی ہو جائے یا جستجو اور تحقیق کے باوجود تمہیں علم نہ ہو پائے، شہادت نہ مل پائے، تو تم شعبان کے 30 مہینے کو پورا کرو۔ یا اسی طریقے سے عید کا موقع ہو تو رمضان کے 30 دنوں کو پورا کرو۔ یہ عمدہ ترین تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ وضاحت کیا ہے کہ رمضان کی آمد یا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، آ گیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، کس طرح سے مانا جائے، یا وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس کی بنا پر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یثبت شہر رمضان برؤیت الہلال من واحد عدل، ایک عادل آدمی، سچا آدمی اگر شہادت دے دیتا ہے کہ اس نے رمضان کے چاند کو دیکھا ہے، تو اس کی شہادت کو قبول کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے شروع ہو جانے کا ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یا تو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، تو ایک شہادت سب سے معتبر چیز یہ ہوگی کہ رمضان کے مہینے کی چاند، رمضان کے لیے چاند جو ہے یہ دیکھ لیا جائے، اور دوسری چیز اگر یا پھر شعبان کے مہینے کی گنتی جو ہے یہ پوری ہو جائے 30 دن، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ بنیادی ذرائع ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک چاند کی شہادت کے لیے ایک عاقل و بالغ عادل مرد یا عورت کی گواہی معتبر مانی جائے گی۔
ایک شخص کی روزہ رکھنے کے لیے، یعنی رمضان المبارک کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی یہ معتبر ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا، لوگوں نے چاند، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھا ہے، رمضان کا چاند جو ہے میں نے دیکھا ہے۔ فصامہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو معتبر مانا، ان کی گواہی کو قبول کیا، اور ایک آدمی کی گواہی کو قبول کر کے اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے علماء نے، اسی لیے آپ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں تقبل شہادت رجل واحد فی الصیام، روزہ کے رکھنے کے معاملے میں، یعنی رمضان کے ثبوت کے معاملے میں ایک آدمی کی شہادت یہ معتبر مانی جائے گی۔ اس پر بہت سارے علماء، سلف، صحابہ، تابعین کا جو ہے تابعین کی رائے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَهِدَ الشَّاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، کہ اگر دو لوگ روزہ رکھنے کی، یعنی ماہ رمضان کے چاند کی، اور اسی طریقے سے دو لوگ روزہ توڑنے یعنی ماہ شوال کے چاند کی شہادت دے، تو ان کی شہادت کو قبول کیا جائے، اس کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے، اور انہی شہادتوں کی بنیاد پر روزے کو ترک کیا جائے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے پوری صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ایک معتبر آدمی کی شہادت، اور روزہ توڑنے کے لیے دو معتبر آدمی کی شہادت، عید منانے کے لیے دو معتبر لوگوں کی شہادت کو انہوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں اما فی الخروج من الصیام، رمضان کے مہینے سے نکلنے کے لیے، یعنی روزہ توڑنے کے لیے جو ہے، روزہ چھوڑنے کے لیے، وہ فی بقیت الشہور فلا بد من شاہدین عدلین، دو عادل گواہ، جمعا بین الاحادیث الواردہ فی ذالک، اس باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں ان ساری حدیثوں کو جب جمع کیا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی گواہی، اور روزہ توڑنے کے لیے، عید منانے کے لیے دو عادل شخص کی گواہی۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتاوی الاسلامیہ کے اندر جلد 2 صفحہ 216 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی رویت ہی ہمارے لیے اصل اور بنیاد ہے۔ عدت میں، خلا میں، روزہ رکھنے میں، حولان حول میں، اور دیگر جتنے شرعی احکام ہیں اس میں ہماری اپنی رویت۔ اسی لیے روزہ کے معاملے میں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ فتنہ بھی بڑی تیزی سے عام ہوا ہے کہ لوگ سعودیہ کی رویت کو ہندوستان کے اندر منوانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سخت قسم کی بدزبانی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہور علماء کے نزدیک جو اصل ہے وہ ہماری اپنی رویت ہے۔ سعودیہ کی رویت کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر روزہ رکھنا، یہ اکثر علماء نے اس بات کو درست تسلیم نہیں کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموا لرؤیتہ، اپنی رویت کی بنیاد پر روزہ رکھو، اور اپنی رویت کی بنیاد پر جو ہے افطار کرو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے کرو۔ اب دیکھیں شیخ البانی کہتے ہیں فہذا خطاب لجمیع الامہ، اس غرض سے اس میں خطاب ساری امت کو ہے۔ فکما ان رؤیت الواحد کالرؤیا لأہل البلد، جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء اس بات کے جو قائل ہیں کہ جو ہے پوری دنیا کی رویت ایک ہی ہے، تو وہ اس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو لیتے ہیں
لیکن آپ دیکھیں بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فمن بلغہ انہ رؤیا، ہم جس جہاں رہتے ہیں، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں ہمیں اگر خبر پہنچتی ہے کہ چاند کی رؤیت کی، تو ہمیں اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ دوسری جگہوں کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم یوم تصومون، جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں اس دن تم بھی روزہ رکھو، اور جس دن سارے لوگ افطار منائیں اس دن تم بھی افطار مناؤ۔ تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی رؤیت کا اعتبار کرنا چاہیے۔ بہت سارے دلائل، بحث، طرفین سے نصوص اور نکات علماء کے موجود ہیں۔ ایک جماعت گرچہ اس بات کا قائل ہے، لیکن اصل جو درست موقف ہے جمہور کا، صحیح موقف وہی ہے کہ ہر ملک کی جہاں تک خبر پہنچتی ہے لوگوں کی اپنی ایک رؤیت کا اعتبار ہونا چاہیے، وہاں کے لوگ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ چاند کے معاملے میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو فوراً رائے دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ذرا سی اگر جماعت کا ایک اجماعی یا جماعت کا ایک نظام ہے چاند دیکھنے کا، اور اپنی جماعت کے شہادتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے، اجماعی حیثیت سے ہم سماج کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بعض علماء نے ذکر کیا کہ اگر ایک آدمی اپنی آنکھ سے چاند دیکھ بھی لے لیکن اس کی رؤیت، اس کی شہادت اگر وہ بتا نہ سکے یا مطلب ثبوت نہ دے سکے یا لوگ تسلیم نہ کریں، تو گرچہ اس نے دیکھ لیا ہے لیکن وہ روزہ بذات خود نہ رکھے، بلکہ جب لوگ رکھیں تو ان کے ساتھ میں اسے روزہ رکھنا چاہیے، یہ محض اختلاف سے بچنے کے لیے۔ ایسے ہی ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے چاند اگر ذرا سا دوسرے دن کا چاند اگر موٹا یا پھولا ہوا ذرا سا نظر آیا تو کہا دیکھو یہ ایک دن پہلے کا چاند ہے۔ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے اختلاف اور اس طرح کے نزاعات میں درست موقف جماعت کے ساتھ رہ کر کے آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں میں انسان کو اختلاف اور انتشار کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تو چاند کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں چاند کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے چاند کے مسئلوں میں انتہائی محتاط روش اختیار کرنے کی اللہ میں توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔